تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہمیں یوٹیوب پہ ویڈیو کس طرح سے اپلوڈ کرنی چاہیے ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی ویڈیو مطلب لگانی ہے نا، فار ایگزامپل وہ کسی بھی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے، وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہے، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ کپڑوں سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تم نے آگے اس سرچ بار میں اپنی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے نا وہ سرچ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا کلو تو یہ ہے کہ یہ یوٹیوب جو ہے نا یہ خود دے دیتا ہے ہمیں سب سے بڑا کلو کہ کی ورڈ جو ہے نا وہ ہمیں کہیں اور سے جا کے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوٹیوب خود ایک بہت بڑا سرچ انجن ہے، آپ اس کے اندر جا کے چیزیں خود سرچ کر سکتے ہو اور یہ بھی دیکھ سکتے ہو لوگ کس چیز کے بارے میں انٹرسٹ رکھ رہے ہیں یا کس چیز کو وہ سرچ کر رہے ہیں، اور اپنی کیٹیگری سے ریلیٹڈ بھی آپ جان سکتے ہو. جیسے میں نے یہاں پہ صرف ایک سمپل سا کی ورڈ اس کو دیا ہے کہ دیسی ریسیپیز. ٹھیک ہے. اس نے آگے مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کی ورڈز دی ہیں، یہ سارے گارلک میگی ریسیپی، پہاڑی میگی ریسیپی، انڈین فوڈ ریسیپیز، دیسی تڑکا ریسیپیز، سوپ میگی، تڑکا میگی ریسیپی، پہاڑوں والی میگی، پنجابی تڑکا. ٹھیک ہے. ریسیپیز اس نے ریسیپیز کے اوپر یہ سارے کی ورڈ اس نے دیے ہیں. تو یہ سارے کی ورڈ وہ ہیں جو بہت زیادہ اس ٹائم لوگ سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مطلب الفابیٹیکلی لکھتے جاؤ گے نا، یہ سارا نیچے والی کی ورڈز کی جو کیٹیگری جو مطلب نیچے کی ورڈز آ رہے ہیں نا وہ چینج ہوتے جائیں گے. میں اے لکھوں گی پورا نیچے سے لسٹ چینج ہو گئی ہے، بی لکھوں گی پوری لسٹ چینج ہو گئی ہے، دیسی برگر. ٹھیک ہے. میں نے سی لکھا ہے پوری لسٹ چینج ہو گئی ہے. تو یہ مطلب آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس ٹاپک پہ سرچ کر رہے ہو اس کے اکارڈنگلی آپ سرچ کرو گے کہ لوگ کیا کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں، اور جو چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہے نا وہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے. اس چیز کو پکڑ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اے نہیں کہ میرا دل اے کر رہا بنانوں تے میں اے کر لیا، اس طرح سے نہیں. مطلب لوگ جو سرچ کر رہے ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے، نہ کہ جو آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اپلوڈ کروں اور میں اس کے اکارڈنگ جو ہے نا کام کروں، لوگ میرے چیز کو فالو کریں. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ٹرینڈز کو دیکھ کے آپ نے اپنی ویڈیوز بھی بنانی ہے اور اس کے اکارڈنگلی اپنے کی ورڈز بھی سرچ کرنے ہیں. پہلی بات یہ. اچھا، کسی بھی ویڈیو میں اس کی 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کسی بھی ویڈیو کو بنانے سے پہلے اس کی 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر میں ان میں سے کوئی ویڈیو کھولتی ہوں، یہ میں نے ایک ویڈیو کھولی ہے. The client review was brutal. We're going to be underwater for weeks. اس ویڈیو میں اس چینل کے جو ویج ولیج فوڈ چینل ہے اس کے 6 ملین سبسکرائبر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو ایسا یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ ان کی ریچ بھی جا رہی ہے، اور فرسٹ آف آل تو یہ ولاگنگ کر رہے ہیں. ولاگنگ ویسے ہی بہت ٹرینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ فوڈ ولاگنگ کر رہے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں، ایک یہ دیکھو انہوں نے جو سب سے پہلے ٹائٹل لکھا ہوا ہے. اب جو ٹائٹل ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ویڈیو کو ریچ آؤٹ کروانے کے لیے. جیسے دیکھو میں تم لوگ کو ایگزامپل دیتی ہوں. اگر یہ جو ٹائٹل ہے، ڈسکرپشن ہے اور جو کی ورڈز ہیں یہ اگر آپ اپنی ویڈیو میں سے نکال دیں تو یوٹیوب کنفیوز ہو جائے گا. اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی ویڈیو کو میں کن لوگوں کو دکھاؤں، کہاں پہ جا کے اس کی ویڈیو کو رینک کروں، کون سی کیٹیگری میں ان کو رکھوں. وہ تو کنفیوز ہو جائے گا نا. آپ نے فوڈ سے ریلیٹڈ ڈالی ہیں، وہ اس کو جو ہے نا ٹیکنیکل ویڈیوز میں ڈال دے اگر، تو مطلب یوٹیوب خود بھی کنفیوز ہو جائے گا. وہ اس ٹیکسٹ کے تھرو جان سکے گا کہ اس ویڈیو میں ہے کیا اور اس کو میں نے کس کیٹیگری میں کیٹیگرائز کرنا ہے. سو اس لیے آپ کے ٹائٹل، آپ کے ٹیگز اور ڈسکرپشن، جہاں جہاں میں ٹیگز کا ورڈ یوز کروں گی اس کا مطلب ہے میں کی ورڈز کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹائٹل، ٹیگز اور ڈسکرپشن یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی ویڈیو کو سرچ میں لے کے آنے کے لیے، اس کو رینکنگ دلوانے کے لیے اور یوٹیوب کو سمجھانے کے لیے بھی میری ویڈیو کو تم نے کن لوگوں کو دکھانا ہے اور کیسے دکھانا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ریچ کیسے کرواؤ گے تم ان کو. تو سب سے پہلے ٹائٹل کی بات کرتے ہیں. ٹائٹل میں جو ہے نا سرچ کر سکتے ہیں اپنی کیٹیگری سے ریلیٹڈ لوگوں کے ٹائٹلز. میں تو اس طرح سے سرچ کرتی ہوں، جیسے میں نے اگر سرچ کرنا ہوتا تھا کہ جیسے یہ میں نے ایڈوب السٹریٹر ٹیوٹوریل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے میرا ایک چینل تھا گرافک ڈیزائننگ کا. ایڈوب السٹریٹر ایک سافٹ ویئر ٹول ہے جس کے اوپر ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں. ایڈوب السٹریٹر ٹیوٹوریل. ٹھیک ہے. میں لوگوں کے کیسے ٹائٹل سرچ کرتی تھی، یہ دیکھو جیسے اس نے یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے ایڈوب السٹریٹر کمپلیٹ کورس. سب سے پہلے اس کا جو ہے نا چینل ہمیں شو ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ بہت جانا مانا ہے گرافک ڈیزائننگ میں بندہ، لیکن اس کی ویڈیو بعد میں آ رہی ہے، اس کی ویڈیو پہلے آ رہی ہے. دیٹ مینس کہ اس نے اپنی ویڈیو کی SEO اس سے زیادہ اسٹرانگ کی ہوئی ہے. یا مے
भी हो सकती है ये रीसेंट वीडियो अपलोड हुई है और इसकी जो है ना वो SEO इससे ज्यादा अच्छी है, इस वजह से यूट्यूब ने इसको ज्यादा अच्छी रैंकिंग दी है इससे भी ज्यादा। ठीक है, दूसरा इसने वो वाले कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं इस बंदे ने जो इस बंदे ने अपनी वीडियो में यूज किए थे, इस वजह से ये एक ही लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं टाइटल देख लेती थी। अब मैं देखती हूँ अच्छा जी मैंने एडोब इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल लिखा है तो ये बंदा सर्च में टॉप पे आ रहा है, तो इसने ऐसा क्या किया है कि इसकी वीडियो टॉप में आ रही है। सबसे पहले आप अपने कंपेटिटर्स को देखोगे कि वो टॉप में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये ऐसा क्या कर रहा है। और भी बहुत अच्छा, सबसे पहले तो इसने इतना शॉर्ट सा टाइटल डाला। शॉर्ट, आपका टाइटल जितना शॉर्ट और डिफाइंड होगा ना उतना अच्छा है, जितना शॉर्ट है और क्लियर है ना उतना अच्छा है। यानी कि लोगों ने क्या सर्च किया है, लोग सर्च कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल, ठीक है, और उसमें टाइटल में क्या लिखा है, एडोब इलस्ट्रेटर, 2 वर्ड्स तो यहीं पे आ गए ना, ये वाले एडोब इलस्ट्रेटर कंप्लीट कोर्स 7 आवर्स इन हिंदी। ठीक है, इन हिंदी भी लोग ये सर्च करते हैं। ठीक है, अगर जाके आप इसके टाइटल को सर्च करें, पूरा टाइटल अगर आप यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसी की वीडियो आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया एडोब इलस्ट्रेटर कंप्लीट कोर्स, ये सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आ गई हैं। ठीक है, तो टाइटल यहाँ से आप मतलब टाइटल आप खुद डिफाइन करते हो। टाइटल अब या आप कंपटीटर्स का देखते हो या आप खुद डिफाइन करते हो। यानी कि अगर फायदा बजी लगा रही है कपड़ों से रिलेटेड तो वो क्या करेगी, हर ड्रेस के अकॉर्डिंग उसका टाइटल लगाएगी। अगर मेहंदी का ड्रेस है तो लिखेगी मेहंदी ड्रेस, मेहंदी ब्राइडल ड्रेस 2025 है तो 2025 आएगा। ठीक है, ये देखो अब ये इस तरह से आ गया ये सारा। अब मैंने ये वर्ड लिखा है, अब इसके ऊपर देखो ये सारे हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं। अगर मैं मेहंदी से रिलेटेड ड्रेस अपलोड कर रही हूँ तो मेहंदी लहंगा कलर कॉम्बिनेशन ये कीवर्ड आ गया। मेहंदी ड्रेस डिजाइन हमारे पास एक कीवर्ड आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मायो ड्रेस डिजाइन, मेहंदी ड्रेस डिजाइन ब्राइडल, मेहंदी ड्रेस मीशू, मेहंदी ये उनकी वेबसाइट है इंडिया की जहाँ से वो ऑर्डर करते हैं कपड़े, मेहंदी ड्रेस डिजाइन 2024, बारात ड्रेस डिजाइन। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं और इन कीवर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल हमारा हो गया यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद हम आ जाते हैं किसी एक वीडियो को लेके समझाती हूँ। इस पे हम काम कर रहे थे तो इसी के ऊपर ही हम रहते हैं। ठीक है, टाइटल हमारा हो गया कि हमने किस तरह से लिखना है। अब उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में ना सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, अपने टाइटल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं तो इस तरह से अपनी SEO कंप्लीट करती थी कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टाइटल जरूर यूज करती थी। यानी कि टाइटल के आप चलो इसको आप कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, टाइटल को आप कॉपी पेस्ट कर दो, उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू करो। इसमें क्या लिखा, वेलकम टू द अल्टीमेट एडोब इलस्ट्रेटर कोर्स फुल कोर्स। यहाँ पे देखो ये 3 कीवर्ड इसने कवर किए, एडोब इलस्ट्रेटर और कोर्स। अपने टाइटल के तीनों कीवर्ड उसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरे कर लिए। उसके बाद वेदर यू आर अ कंप्लीट बिगिनर और looking to define your skills, this comprehensive tutorial will give you guide through everything you need। ठीक है, ये सारा ब्ला 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 जो भी उसने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो भी लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रैंकिंग कराने में काम आ सकती है। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन खुद से नहीं लिखनी आती है, सिंपल चैट GPT पे जाओ, उसको जाके अपना टॉपिक लिख दो, उसको बोलो भाई मेरा ये टॉपिक है। ठीक है, कॉपी करो और चैट GPT को जाके बोलो कि मेरा ये टॉपिक है, दिस इज माई video title for YouTube video, please make an optimized description for my video. Also I would like you to create a metadata for my video with high ranking keywords and optimized also।
ٹھیک ہے. اب یہ چیٹ جی پی ٹی کو میں نے ساری کمانڈ دے دی ہے. یہ کمانڈ بے شک آپ لوگ یاد کر لو, اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو دیتے رہنا کہ تم نے میری ویڈیو کا یہ ٹائٹل ہے, مجھے اس کے لیے کی ورڈ دے دو اور یہ پورا میٹا ڈیٹا دو. میٹا ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کہ پورا مجھے ڈیٹا دے دو, ٹائٹل کیا ہونا چاہیے, ڈسکرپشن کیا ہونی چاہیے, کی ورڈز کیا ہونی چاہیے, سارا مجھے تم دے دو. اس کے بعد یہ دیکھو جی, اس نے ویڈیو کا ٹائٹل بھی دے دیا ہے اور یہ اس کی ڈسکرپشن ہے. اب ڈسکرپشن میں دیکھو اس نے کیا کیا ہے, کمپلیٹ السٹریٹر کورس ان ہندی, کمپلیٹ السٹریٹر کورس ان ہندی. یہ خود بھی اس نے آپٹیمائز کیا, یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی نے بھی وہی اسی طرح سے آپٹیمائز کیا جیسے میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں پہلے. whether you are a beginner looking to improve your skills, this is 7-hour tutorial will guide you through the essential tools. یہ سارا کچھ اس نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, ان دس ویڈیو یہ تم لوگ لرن کرو گے. اور سارے اس نے کی ورڈ کو ہائی لائٹ کر دیا, جو بلیک بورڈ ہوئے ہوئے ہیں نا, سارے کی ورڈ اس نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. اور اس سے ہماری ویڈیو کی آپٹیمائزیشن بھی ہو رہی ہے, یعنی کہ ویڈیو کو اس کے تھرو رینکنگ ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے, یہ دیکھو یہ اس نے ہیش ٹیگس بھی بنا کے دے دیے ہیں. اب یہ ہیش ٹیگس جو چیٹ جی پی ٹی نے بنائے ہیں, میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتی کہ ایز اٹ از تم لوگ اٹھا کے یہی ہیش ٹیگس ڈال دو, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ان ہیش ٹیگس کے اوپر یہ اچھے کی ورڈز ہیں یا نہیں, ضروری نہیں ہے. اگر یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اچھا کی ورڈ ہے یا نہیں تو آپ ایک ایک کی ورڈ کو پکڑو. ٹھیک ہے, ایک ایک کی ورڈ کو پکڑو, کاپی کرو اور یہاں پہ آؤ. اور یہ میں نے تم لوگوں کو ٹیوب بڈی سے بتایا تھا. ٹھیک ہے, کی ورڈز والا, کی ورڈز کیسے فائنڈ کرنے ہیں. تو کی ورڈز کیسے فائنڈ کرنے ہیں جی, ٹیوب بڈی پہ جاؤ. اچھا, میں یہ بتا رہی تھی کہ چیک کیسے کرنا کی ورڈ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کاپی کیا, یہاں پہ ٹیوب بڈی پہ آئے, کی ورڈ ایکسپلورر پہ آئے, اور اس کے بعد اپنا کی ورڈ یہاں پہ انٹر کر دیا. اور یہ دیکھو دوسرا جو ریکمینڈ کیا تھا میں نے اس کے اوپر کر کے سرچ کیا ہے, اور یہ دیکھو یہاں سے بتا دیا ہے کہ آپ کا کی ورڈ جو ہے وہ ویٹڈ ہے یا انویٹڈ ہے, یعنی کہ استعمال کرنا چاہیے اس کو یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دیکھو جی, اس کا سرچ والیوم ٹھیک ہے, کمپٹیشن اس میں گڈ ہے, اور اسٹرینتھ اس کی آپٹیمائزیشن اسٹرینتھ یعنی کہ یہ سرچیبل ہے یا نہیں, ایکسیلنٹ ہے. تو اب اس کو یوز کر سکتے ہو, ایک اچھا کی ورڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہاں اس طرح کر کے آپ نے اپنے 4-5 کی ورڈ سرچ کر لینے ہیں, اور وہ آپ نے اپنی کی ورڈ میں لگانے. وہ میں بتاؤں گی کہ کس کہاں پہ لگانے ہیں صرف. باقی ہمارا ڈیٹا آ گیا, ٹائٹل ہمارا جنریٹ ہو گیا, ڈسکرپشن ہمارے پاس آ گئی آپٹیمائزڈ والی, اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹیگز بھی آ گئے. تو مین کام تو ہمارا سارا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے. اب آپ کے پاس ویڈیو ریڈی ہے, ایڈیٹڈ ویڈیو ریڈی ہے, اپلوڈ کرنے کے لیے ٹائٹل بھی آ گیا, ٹیگز بھی آ گئے, ڈسکرپشن بھی آ گئی, تو کچھ بھی نہیں بچا. آپ صرف سمپل آپ نے یوٹیوب اسٹوڈیو پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ اتنا کچھ دیکھ, یہاں پر آنا ہے, یہاں کریٹ کا بٹن, اپلوڈ ویڈیو, اس کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں سے سلیکٹ فائلز پہ جانا ہے. یہاں جا کے آپ کے پاس جو بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے نا, کوئی بھی, میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہاں پہ. یہ میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہوئی تھی 3D پاپ آؤٹ. اچھا جی, ایک اور چیز آپ کو ٹپ بتانے لگی ہوں کہ ہمیشہ جس ویڈیو کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے نا, اس کو آپ نے ایویں ہی نہیں للو پنجو نام دے گے نہیں, آپ نے اس کو سیو کرنا, آپ نے اس کو پروپر نام دینا ہے. یعنی کہ ٹائٹل, جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے نا, جو اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو, وہ جس نام سے سیو ہوئی بھی ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے.
تو اس کا میں نے یہ نام کس نام سے سیو کیا, سیم نیم ہوا جو میرا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ٹائٹل جو ہوگا وہی سیم نیم ویڈیو کا ہوگا. اب میں اس کو کلک کروں گی اور یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ دیکھو, اب یہ اس کو کیسے پتا چلا کہ 3D پورٹریٹ افیکٹ ان فوٹوشاپ 2023 اس نے خود سے گیٹ کیا ہے. کیسے گیٹ کیا ہے؟ ویڈیو کے نام سے گیٹ کیا ہے. ویڈیو بھی اپلوڈ ہو رہی ہے, اس کو ٹائم لگے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو جس نام سے ویڈیو سیو ہوئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹائٹل فار ایگزامپل یہی تھا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, یہ دیکھو یہاں پہ آٹومیٹیکلی میری کیسے آ رہی ہے, کیونکہ میں نے اپنے چینل کی ڈسکرپشن میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آٹومیٹک ڈالی ہوئی. اب میں چاہتی ہوں کہ میں اسی کو ایڈٹ کروں, تو یہاں پہ اس دے کے پھر میں یہاں پہ اس سے سارا کام لکھوا لوں گی جو بھی اس نے لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں یہ اپلوڈ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. میٹر نہیں کرتا کہ میری ویڈیو کیا ہے, میں صرف تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں. تو ٹائٹل میں وہی والا دوں گی جو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنوایا تھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ڈیٹا ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیں گے اور یہاں سے آ کے اس کو ایڈٹ کر لیں گے. اس میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے تو ٹائٹل کاپی پیسٹ کر لوں گی ایز اٹ از. اس کے بعد سوری مجھے ذرا ہچکی لگ گئی ہے. اچھا جی, تو ویڈیو ڈسکرپشن, اب ویڈیو ڈسکرپشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ویلکم سے لے کے یہ سارا ڈیٹا کاپی کر لیں گے یہاں تک. کاپی کیا اور یہاں لا کے کنٹرول وی پریس, ٹھیک ہے. یہ سارا آ گیا. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ وہی آپ کے جو فالوورز ایٹ انسٹاگرام یا سوشل میڈیا کے جو بھی لنکس آپ نے ڈالنے کے یہاں میں فالو کر لو, وہ آ گیا. اس کے بعد ہم نے تھمبنیل کریٹ کرنا ہے. تھمبنیل آپ نے پہلے سے کریٹ کر کے رکھنا ہے. تھمبنیل کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, بالکل جو آپ کی 3D کوالٹی میں ہوں گی نا چیزیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب میں تو کچھ بھی یہاں سے اپلوڈ کر دوں گی. فار ایگزامپل میری اس سے ریلیٹڈ تھی, تو یہ کہہ رہا ہے کہ فائل میری 2 MB سے بڑی ہے, تو میں پروپر یعنی کہ آپ نے پروپر اس کے اوپر کام کرنا ہے, تھمبنیل بنا کے اپلوڈ کرنا ہے, ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا کچھ بھی. فار ایگزامپل میں اس کو لے لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ بھی بہت اچھا 3D کوالٹی میں ہے پکچر, میں صرف دکھانے کے لیے تم کو کر رہی ہوں ایک سیمپل کے طور پہ. اس کے بعد یہ پلے لسٹ کا سیکشن ہے, یہاں سے آپ نے مطلب اگر آپ نے اپنے چینل میں کوئی پلے لسٹ کریٹ کی نہیں ہے تو پھر یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہو. جیسے کہ میں اس میں سے کوئی بھی نہیں کروں گی. آڈینس میں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے, نو اٹس ناٹ میڈ فار کڈز. ویسے ہم نے یہ جب چینل کی سیٹنگز کی تھی تو ہم نے اس کو آٹومیٹک نو پہ سیٹ کیا ہوا ہے. ایج ریسٹرکشن بھی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا. اور اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ نیچے اسکرول کرنا ہے. اب یہ دیکھو یہ جہاں ٹیگز لکھا ہوا ہے نا, یہاں پر آپ نے اپنے کی ورڈز کو پلیس کرنا ہے. اب یہ 3 کی ورڈ اسی لیے پہلے سے آ گئے ہیں کیونکہ میں نے جب اپنے چینل کی سیٹنگ کی تھی نا تو اس میں جو ٹیگز آ رہے تھے نا وہ میں نے یہ 3 ٹیگ ڈالے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ چاہو تو یہاں سے آپ اریز بھی کر سکتے ہو. یہ والا ٹیگ مجھے نہیں چاہیے, یہ میں نے اریز کر دیا.
اور یہاں پر جو یہ ٹیگ لکھے ہوئے تھے ان میں سے اگر آپ نے سرچ کیے ہیں کہ جس کی بھی رینک اچھی آ رہی ہے وہ آپ یہاں پر لا کے ڈال دو. ٹھیک ہے, ہیش ٹیگ نہیں لکھنا, سمپل اس طرح سے لکھنا ہے. ایسے لکھنا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اگلا ٹیگ اس طرح سے آپ کوئی بھی کاپی کر لو. اس طرح سے. تو ہم نے یہ سارے ٹیگ لکھ دیے. یہاں پہ آپ تقریباً 15 ٹیگز آپ تقریباً یہاں پہ ڈال سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ویڈیو کی لینگویج اور سرٹیفکیشن ہے, اس کے اوپر اگر آپ لینگویج سلیکٹ کر لو, اگر آپ کی ویڈیو اردو میں ہے تو آپ اردو سلیکٹ کرو. میری اردو میں ہوا کرتی تھی تو میں اردو سلیکٹ کیا ہوا ہے. آپ یہاں سے جا کے جو تمہاری انگلش میں ہے تو تم یہاں سے انگلش سلیکٹ کرو گی, اور فائدہ بجی تمہاری لینگویج کوئی نہیں ہے تو تم بے شک اس کو انگلش پہ ہی رہنے دو. اس کے بعد یہ والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے کہ دس کانٹینٹ ہیز نیور ایئرڈ آن ٹیلی ویژن ان دا یو ایس, ٹھیک ہے. یہاں سے جا کے یہ سلیکٹ کر دینا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریکارڈنگ ڈیٹ یہ ضروری نہیں ہے, اتنی لائسنس اسٹینڈرڈ یوٹیوب یہی آئے گا. اور میں نے یہ الاؤ ویڈیو اینڈ ری مکسنگ کیا. آپ لوگ یہاں سے اپنے مرضی سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو ری مکسنگ وغیرہ الاؤ کرتے ہو یا آڈیو الاؤ کرتے ہو کہ وہ یوز کر لیں آپ کی ویڈیو کو کہ نہیں. کیٹیگری میری تو ایجوکیشن تھی, اور وجیہات تم یہاں سے دیکھ لینا تمہاری کیٹیگری ہاؤ ٹو اینڈ اسٹائل ہوگی, اور وجیہہ فائدہ بجی کی بھی آئی تھنک ہاؤ ٹو اینڈ اسٹائل ہی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کمنٹس کی چیزیں آپ آن آف کر سکتے ہو, لو کمنٹ کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ ساری سیٹنگز وہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ ویڈیو شو کرنی ہے لوگوں کو کہ کتنے ویوز ہیں اس کے اوپر, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو الاؤ کرو نہ کرو. اس کے بعد نیکسٹ میں ویڈیو ایلیمنٹس, اس میں سب ٹائٹلز ہیں اور ایڈ اینڈ اسکرین ہے, ٹھیک ہے. سب ٹائٹلز میں مرضی ہے آپ کی, آپ ڈالنا چاہو تو ٹھیک ہے, کوئی بھی اگر آپ کے پاس سب ٹائٹل والی فائل ہے تو آپ ڈال دو, نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو اس کو. اور ایڈ اینڈ اسکرین یہ وہ ہے جیسے ویڈیو ختم ہوتی ہے نا, ایک ویڈیو ختم ہوئی ہے So نا, here's how to know what people are. جیسے یہاں پر یہ ویڈیو اس کی اینڈ ہوئی ہے نا, تو اب دیکھو یہ اب ایک اور ویڈیو اسی کی شو ہونی شروع ہو گئی ہے. تو اس نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے ایڈ اینڈ اسکرین ایڈ کی ہوئی ہے, یعنی کہ اسکرین یعنی ہے کہ آپ کی ویڈیو اینڈ ہوئی ہے نا, اس کے اینڈ پہ جو اوپر نئی ویڈیوز اسی چینل کی شو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے اینڈ اسکرین. تو یہاں سے آپ اینڈ اسکرین مطلب پہلی ویڈیو کے لیے اگر آپ کے پاس آلریڈی 3 4 5 6 ویڈیوز بنی پڑی ہوئی ہیں تو اگلی ویڈیو پہلی ویڈیو کے لیے اینڈ اسکرین نہیں ڈلے گی, کیونکہ ابھی آپ کی اگلی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کام کر سکتے ہو, یا اپنی ویڈیو میں سے کوئی ڈاٹا امپورٹ کر دو اس طرح کر کے. تو اگر آپ یہ سلیکٹ کرتے ہو کہ بیسٹ فار ویورز, یوٹیوب خود سلیکٹ کرے کہ اینڈ اسکرین پہ کیا آئے گا, وہ بھی آپشن ہے, یا پھر اپنی ریسنٹلی اپلوڈیڈ ویڈیو بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہو. یہاں پہ سیو کر دو اس کو, اور اس کے بعد کارڈز ہیں یہاں پہ آپ اپنے نا مطلب کہ یہ وہ ہیں لوگوں کو جیسے ہوتا ہے نا پروموشنل ہوتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہو, بکس پہ ویڈیو بنا رہے ہو تو کسی نے آپ کو بکس دی ہیں, آپ ان کو پروموٹ کر دو, یہ اس کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ, اس کے بعد ہے جی اس کی ویزیبلٹی,
کاپی رائٹ ایشو یہ آپ کو اس سٹیپ کے بعد آپ کو بتا دے گا آپ کی ویڈیو میں چیک کر کے کہ اس میں کوئی کاپی رائٹ کلیم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کو بتا دے گا. تو میری ویڈیو میں سے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ پھر یہ آپ کی ویڈیو کا لاسٹ اور فائنل سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو اپلوڈ ابھی کرنا ہے یا اس کو ٹھہر کے کرنا ہے اپلوڈ. ٹھیک ہے، تو ابھی مطلب اس نے ابھی ان لسٹ کیا ہے، یعنی کہ ابھی میری ویڈیو پبلش نہیں ہے. میں چاہوں تو اس کو پبلک کر دوں اور اس کو پبلش کر دوں تو ابھی ہی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی. اور پرائیویٹ میں مطلب یہاں پہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو پبلک کر کے پبلش کر دیں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ پبلش ہو جائے گی. تھینک یو.